آپ آزاد ہیں۔ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب یا نسل یا ذات سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ السلام علیکم ساتھیوں، باخبر خواتین کے تیسرے سیشن میں آپ کو ویلکم کہیں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ اپنی مصروف زندگی میں سے وقت نکال کر آپ ان سیشنز میں تشریف لاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اپنے پروگرام کا آغاز ہی قائد اعظم کے فرمان سے کیا ہے، جو کہ پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے حوالے سے ہے، یعنی قائد اعظم نے اپنے اس فرمان میں زور دیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والی تمام اقلیتوں کا وہی حق ہے جو پاکستان میں رہنے والے کسی اور شہری کا ہو سکتا ہے۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع بھی ہے، یعنی آئین پاکستان اور اقلیتی مذاہب کے شہریوں کے حقوق۔ اچھا، کوئی ساتھی مجھے بتائے گا کہ ہم نے پچھلے 2 سیشنز میں کن ٹاپکس پر بات کی؟ جی عقیلہ۔ پہلے سیشن میں ہم نے آئین پاکستان اور انسانی حقوق پر بات کی تھی، اور دوسرے میں آئین پاکستان اور خواتین کے حقوق پر بات چیت کی تھی۔ زبردست۔ جیسا کہ ہم نے پہلے 2 سیشنز میں آئین پاکستان میں انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کی ہے، اور آج کا موضوع بھی انہی حقوق کا تسلسل ہے۔ جو آرٹیکلز ہم نے پہلے پڑھے تھے انسانی حقوق کے بارے میں، وہی آرٹیکلز بغیر کسی مذہبی تفریق کے ہر پاکستانی پر لاگو ہوتے ہیں، اور آج کا سیشن انہی حقوق کے حوالے سے ہوگا۔ خاص طور پہ قائد اعظم کے فرمان، یا جس طرح کا پاکستان قائد اعظم دیکھنا چاہتے تھے جس میں سب محفوظ تھے۔ ہمارا آج کا سیشن زیادہ تر سوالات پر مشتمل ہوگا۔ آج کے سیشن میں ہم بات کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، خاص طور پر جو اقلیتوں کے حقوق وہ اس پاکستان میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہمارے ساتھی یہاں پر مجھ سے سوال کریں گے اور میں کوشش کروں گی کہ ان کے جوابات قائد اعظم کے فرمان کی روشنی میں دے سکوں۔ لبنہ کچھ سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ باجی، قائد اعظم نے یہ کب اور کس جگہ فرمایا تھا؟ لبنہ، یہ اقتباس قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کی اس اہم ترین تقریر سے لیا گیا ہے جو انہوں نے پہلی قانون ساز اسمبلی میں کی تھی۔ جی شنیلا۔ باجی، کیا اس تقریر کے علاوہ بھی قائد اعظم کے ایسے ارشادات ہیں جن میں انہوں نے اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی حقوق پر بات کی؟ جی بالکل شنیلا، جیسے کہ جولائی 1947 میں دہلی کی پریس کانفرنس میں قائد اعظم نے فرمایا تھا، دیگر مذاہب کے لوگوں کی عبادت کی آزادی میں کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی۔ انہیں اپنے مذہب، ایمان، اپنی زندگی، اپنی جائیداد اور ثقافت کے حوالے سے تحفظ حاصل ہوگا۔ ان سے پاکستان کے شہریوں کی طرح سلوک کیا جائے گا، اور ذات، رنگ، مذہب یا مسلک کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی۔ انہیں تمام حقوق اور مراد حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستانی شہری ہونے کی ذمہ داریاں بھی ادا کرنی ہوں گی۔ پاکستان کا آئین تمام مذاہب اور قومیتوں کے حقوق کو یکساں طور پر دیکھتا ہے، چاہے ان کی تعداد جتنی بھی ہو۔ ریاست کی نظر میں وہ ایک ہوں گے، اور یہی ہمارے قائد کا ویژن بھی تھا۔ اب ہم سب مل کر ان تمام آرٹیکلز کی دوبارہ یاد دہانی کریں گے جو اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا آپ سب تیار ہیں؟ جی ہم تیار ہیں۔ آئین پاکستان کی شق 20 کے مطابق قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع رہتے ہوئے ہر شخص کو اپنے مذہب کی پیروی کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے، اور ہر مذہبی گروہ اس کے فرقے کو اپنے مذہبی ادارے قائم کرنے، برقرار رکھنے اور ان کا انتظام کرنے کا حق حاصل ہے۔ آئین پاکستان کی شق 22 کے تحت کسی شہری کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت یا تقریب میں حصہ لے۔ یہ ہے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن، جس کی عکاسی پاکستان کا آئین کرتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اس کی نمائندگی کرنے کا اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا کہ دیگر مذاہب کے حامل پاکستانی رکھتے ہیں۔ ہر پاکستانی شہری اپنے مذہبی ادارے قائم کر سکتا ہے
اور ان اداروں کا انتظام کرنے کا اس کو پورا پورا حق حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر پاکستانی کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب اور اس کی تعلیمات پر کاربند رہے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کو کسی دوسرے مذہب کی عبادت پر مجبور یا اس بات پر مجبور کر سکے کہ وہ کسی دوسرے مذہب کی عبادت میں شرکت کرے۔ یہ وہ حقیقی آزادی ہے جس کا خواب بانی پاکستان محمد علی جناح نے دیکھا تھا، اور اس کی ضمانت پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے۔ کیا ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے؟ جی بالکل دیتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی تمام آئین سازیوں اور خصوصاً 1973 کے آئین میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان کے تمام انسانی حقوق کو مکمل تحفظ دیا گیا ہے۔ جی روت، کیا ملازمتوں میں اقلیتوں کے لیے بھی کوٹا مخصوص ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ آئین پاکستان کے مطابق دیگر مذاہب کے لوگوں کو مساوی حقوق اور تحفظ حاصل ہے۔ سیاست، تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی، فوج اور سول اداروں میں خدمات سمیت زندگی کے ہر شعبے میں شرکت کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی کوٹے مختص کیے گئے ہیں، جو کم سے کم 5% ہے۔ جی عقیلہ، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا اقلیتیں اپنی عبادت گاہیں اور ادارے بنا سکتے ہیں؟ جی بالکل بنا سکتے ہیں۔ آئین پاکستان تمام مذہبی اداروں اور مذہبی رسومات کو محفوظ رکھنے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ادارے قائم کرنے کا کہتا ہے۔ کسی بھی پاکستانی شہری کو اس کے مذہب یا مسلک کی بنیاد پر کسی عوامی جگہ یا مقام پر جانے سے نہیں روکا جا سکتا۔ جی صوبیہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ پاکستان میں کون سا دن اقلیتوں کے ساتھ ہم آہنگی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال۔ ہر سال 11 اگست کو اقلیتوں کے قومی دن کے طور پر منایا جاتا ہے، تاکہ باہمی افہام و تفہیم اور معاشرے کے تمام طبقات کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان کے قانون ساز اداروں میں اقلیتوں کے لیے کتنی سیٹیں مختص کی گئی ہیں؟ ایک انتہائی اہم سوال۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اقلیتوں کے لیے 10 نشستیں، سینٹ یعنی ایوان بالا میں 4 اور تمام صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کے لیے 23 خصوصی نشستیں مختص کی گئی ہیں۔ عتیقہ، آپ کا کوئی سوال ہے؟ ریاست میں اقلیتوں کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے سرکاری سطح پر کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ مذہبی اقلیتوں کے امور سے متعلق محکموں کو صوبائی سطح پر فعال بنایا گیا ہے، اور ان کا بنیادی کام اقلیتوں کے حقوق کو فروغ دینے کے لیے مساوات، اتحاد اور امن کی پالیسیوں کو فروغ دینا ہے، اور اس کی خلاف ورزی کی صورت میں انکوائری کرنے جیسے معاملات شامل ہیں۔ جی شنیلا، کیا مذہبی اقلیتوں کو مقامی حکومتوں میں بھی نمائندگی دی گئی ہے؟ جی بالکل، مقامی حکومتوں میں بھی مذہبی اقلیتوں کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے، اور ان حکومتوں میں بھی اقلیتوں کا کوٹا مقرر کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر اپنے ساتھیوں کے لیے ایک بہت اہم بات، حکومت پاکستان نے اقلیتوں کے حقوق کے لیے ایک کمیشن ترتیب دیا ہے، جس کے لیے ممبرز کو نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور جلد ہی یہ کمیشن فعال ہو جائے گا۔ اور اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے آخری حصے کی جانب، جو کہ ہے کوئز کمپٹیشن۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا سیشن تھا آئین پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، تو اب یہ وقت ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ہمارے شرکاء نے اور آپ نے اس پروگرام کو کتنے غور سے سنا بھی، دیکھا اور سمجھا بھی۔ اس کے لیے میرے پاس ہیں کچھ سوالات، تین سوالات ہیں میرے پاس، جو کہ میں گروپ اے اور گروپ بی سے پوچھوں گی۔ جو سب سے زیادہ درست جواب دے گا، ظاہر ہے کہ وہ اس کمپٹیشن کا ونر ہوگا۔ آپ بھی جوابات دے سکتے ہیں کامنٹس میں، اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کتنا پوائنٹ سکور کرتے ہیں۔ تو جی اپنا کمپٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ گروپ اے اینڈ گروپ بی، آر یو گائز ریڈی؟ یس۔ اوکے، پہلا سوال آپ لوگ بھی غور سے سنیے گا۔ قائد اعظم نے اقلیتوں کے بارے میں کیا کہا؟ گروپ اے، اقلیتیں آزاد ہیں۔ بالکل ٹھیک، درست جواب ہے۔ میرے خیال ہے کلیپنگ سب کے لیے۔ اقلیتیں آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، کوئی بھی نوکری حاصل کرنے کے لیے، جو بھی باقی تمام پاکستانی شہریوں کے حقوق ہیں، اس کے علاوہ بھی جو اقلیتوں کے حقوق آئین پاکستان دیتا ہے وہ سب وہ حاصل کر سکتی ہیں۔
اور قائد اعظم اس کے سب سے بڑے حامی تھے۔ اور اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سوال کی جانب۔ پروگرام کے شروع میں ہم نے قائد اعظم کا ایک ارشاد آپ کو سنایا تھا، وہ ایک تقریر کا حصہ تھا۔ تو گروپ بی، آپ سے یہ سوال ہے کہ قائد اعظم نے یہ تقریر کب اور کہاں کی تھی؟ 11 اگست 1947 قانون ساز پریس کانفرنس میں۔ قانون ساز اسمبلی میں آپ نے یہ تقریر کی تھی، آپ کا جواب درست مانتے ہیں، تالیاں۔ تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری جو دونوں گروپس ہیں انہوں نے سوالوں کے ٹھیک جواب دیے ہیں، تو دونوں کے 10-10 پوائنٹس ہیں۔ مقابلہ ٹف ہے لیکن پھر بھی جیت ہار دیکھتے ہیں کس کے حصے میں آتی ہے۔ گروپ اے، آپ سے ہے اگلا سوال، مائک ہم دے دیں گے گروپ اے کو۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے؟ جی بالکل۔ ویل ڈن۔ پاکستان میں اقلیتوں کو مذہبی آزادی مکمل طور پر حاصل ہے۔ اور اب گروپ بی سے ہمارا سوال ہے، مائک ہمیں دے دیجئے۔ اس وقت گروپ اے کا ہے 20 پوائنٹس اور گروپ بی کے ہیں 10 پوائنٹس، لیکن آپ بھی 20 کر سکتے ہیں اگر آپ میرے اگلے سوال کا ٹھیک جواب دے دیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں اقلیتوں کا مخصوص کوٹا کتنا ہے؟ جی رو، 10 نشستیں۔ بالکل 10 نشستیں ہیں جو کہ آپ کو قومی اسمبلی میں اقلیتوں کو ملتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور اس طرح سے اے اور بی آپ دونوں کے جو ہیں وہ 20-20 سکور ہو گیا ہے۔ اور اب ہم بڑھیں گے اپنے آخری 2 سوالوں کی جانب جو کہ گروپ اے اور گروپ بی سے ہوں گے۔ مقابلہ چل رہا ہے ٹف۔ مجھے لگتا ہے کہ جتنی آسانی سے یہ جواب دے رہے ہیں آپ بھی ضرور دے پا رہے ہوں گے۔ گروپ اے، آپ سے تیسرا سوال، آپ کا مائک آپ کے پاس۔ صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتوں کے لیے کتنی نشستیں مختص کی گئی ہیں؟ 23 نشستیں۔ زبردست۔ تو اس وقت جی گروپ اے جو ہے وہ پورے کے پورے نمبروں کے ساتھ جو ہے ٹھیک اچھا جا رہا ہے، یعنی کہ 30 پوائنٹ کا سکور ہے۔ گروپ بی، اب دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اس کا تیسرے سوال کا ٹھیک جواب دے پاتے ہیں یا نہیں۔ کمپٹیشن ٹف ہے، مائک دے دیجئے۔ گروپ بی، آپ کا آخری سوال، وفاقی اور صوبائی محکموں میں اقلیتوں کے لیے کتنا فیصد کوٹا مقرر کیا گیا ہے؟ 5%۔ زبردست۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے گروپس نے تو بہت غور سے پورا سیشن اٹینڈ کیا اور اقلیتوں کے حقوق کو بھی سمجھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کس طرح سے نبھاتے ہیں۔ ہمارے دونوں گروپس، آپ لوگوں کو بہت زیادہ کانگریچولیشنز، اور آپ لوگوں کے لیے کچھ گفٹ ہیمپرز ہیں جو آپ کو دے دیے جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح ہمارے شرکاء نے اقلیتوں کے حقوق کو سمجھا، اسی طرح آپ نے بھی اسے سمجھا ہوگا۔ مقصد ہمارا صرف اتنا ہے کہ ہم معاشرے میں برداشت اور تحمل کو فروغ دے سکیں، اور آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ ہمارا اگلا سیشن ہوگا ICCPR کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ نے شیئر کرنا ہے اس ویڈیو کو، اور لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل کو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔